حضرات و خواتین، 11:30 بج چکے ہیں اور حسب معمول جو ماہانہ ہمارا درس قرآن خدا ہے یہاں القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام یہاں القرآن کورسز سینٹر میں اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے جادو اور ٹونے ٹوٹکے کی حقیقت۔ آج کے ہمارے مدرس حسب معمول حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب دامت برکاتہم ہیں، اور جن پوائنٹس پر گفتگو ہوگی وہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ نمبر 1، جنات، معقلات اور جادو حقیقت ہے یا افسانہ۔ نمبر 2، کیا جادو شکن عاملوں اور بابوں کے پاس جانا جائز ہے؟ نمبر 3، کیا آیات قرآنیہ گھول کر پی سکتے ہیں؟ نمبر 4، کفار کو جنات کیوں تنگ نہیں کرتے؟ نمبر 5، سفلی اور نوری، سحر اور سایہ، بندش اور اثرات، ان میں کتنا جھوٹ ہے اور کتنا سچ؟ نمبر 6، گھر گھر میں لڑائی جھگڑے، ذہنی اور مالی پریشانیوں کا حقیقی سبب کیا ہے؟ نمبر 7، ہر قسم کے برے اثرات، جنات اور جادو سے بچنے کا صحیح علاج کیا ہے؟ میں جناب مولانا سے گزارش کروں گا کہ حسب موضوع درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ دنیا مصائب اور آلام اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جس کی ساری خواہشات اس دنیا میں پوری ہو جائیں، اور کوئی انسان ایسا نہیں جسے کوئی نہ کوئی عارضہ، کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی حادثہ اور کوئی نہ کوئی خلاف طبیعت واقعہ پیش نہ آئے۔ ایسی ذات صرف اللہ کی ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی چاہت کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ اگر نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور وہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن انسان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ انسان کو ایسا نہیں بنایا گیا، اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں سورہ بلد کے اندر کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد،
ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو پیدا کرنے میں معاذ اللہ کو مشقت کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان کو مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ولادت کے دن سے لے کر وفات تک۔ خود اس کی ولادت وہ بھی مشقت کے ساتھ ہوتی ہے۔ بے شمار ایسے ہیں کہ جن کا بچپن بھی محرومیوں کا شکار ہوتا ہے، بچپن میں بھی انہیں پوری غذا نہیں ملتی ہے، بچپن میں بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ بے شمار ہیں جن کی جوانی مزدوری کرتے ہوئے، دھکے کھاتے ہوئے، مشقت اٹھاتے ہوئے، تانے سہتے ہوئے، تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ پھر شادی کا مرحلہ آتا ہے تو ضروری نہیں کہ شادی اس کے سارے مسائل حل کر دے، شادی سے اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ بسا اوقات شادی کرنے سے مسائل گھٹتے نہیں، مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان موافقت نہ ہو تو گھر کی زندگی سکون اور محبت کا نمونہ نہیں ہوتی، جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب تک گھر میں رہیں تو انہیں ٹینشن رہتی ہے، پریشان رہتے ہیں، اور سکھ کا سانس لینے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ ایسا گھر بن جاتا ہے۔ جبکہ انسان اپنی سادگی سے یہ سمجھتا ہے کہ شاید شادی کر لوں گا تو پھر جسے کہتے ہیں ہر دن عید کا دن ہوگا اور ہر رات شب برات ہوگی، اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا من نکاح، نکاح کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا سرور الشہر، ایک مہینے کے مزے ہیں، ہنی مون منا لو ایک مہینے تک۔ پوچھا ثم ماذا، پھر کیا؟ فرمایا کہ لزوم مہر، مہر لازم ہو جاتا ہے۔ پوچھا ثم ماذا، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ہموم الدہر، ساری دنیا کی پریشانیاں اور افکار وہ انسان پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ پوچھا ثم ماذا، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا قصور الظہر، کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید شادی سے مسائل میرے حل ہو جائیں گے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بعض اوقات پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، بیوی کے ساتھ موافقت نہ ہو تو بھی، اور اگر سسرال کے ساتھ ان بن ہو تو بھی، اور اللہ نہ کرے اگر بچے نافرمان ہو جائیں تو اس سے بڑا عذاب تو کوئی نہیں۔ بچوں کا نافرمان ہونا اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے۔ حقیقت میں بے اولاد وہ نہیں ہے جس کے ہاں اولاد پیدا نہ ہو، بے اولاد وہ ہے جس کی اولاد تو ہو مگر نافرمان ہو، اولاد تو ہو مگر سرکش اور باغی ہو۔ اور یتیم وہ نہیں ہے جس کا والد نہ ہو، یتیم وہ ہے جس کی صحیح تربیت نہ ہو سکے۔ تو اگر اولاد نافرمان ہو
تو بھی مسائل ہیں، مشقت ہی مشقت، کہیں ملازمت کر لی لیکن سیٹھ کی جھڑکیاں ہیں، تنخواہ وقت پر نہیں ملتی، کام زیادہ لیا جاتا ہے اور معاوضہ کم دیا جاتا ہے، اس کی تکلیف ہے۔ اگر اپنا کاروبار شروع کر لیا، سوچتا یہ تھا کہ اپنا کاروبار شروع کر لوں تو مزے ہی مزے ہوں گے، لیکن کاروبار میں بھی بڑے مسائل، بڑا مد و جزر، چوری کا خطرہ، دھوکے کا خطرہ، غبن کا خطرہ، اور ملازمین کی طرف سے خیانت کا خطرہ، نقصان ہو جانے کا خطرہ، آگ لگ جانے کا خطرہ، لٹ جانے کا خطرہ، کاروباری حالات خراب ہو جانے کا خطرہ، مندی کا خطرہ، پتہ نہیں کتنے خطرات۔ جن کو دیا ہے وہ دیتے نہیں، جن سے لینا ہے، جن کو دیا ہے وہ دیتے نہیں، اور جنہوں نے لینا ہے وہ چھوڑتے نہیں۔ پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، مزمن کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو بھی مسائل ہیں، کسی کروٹ چین نہیں آتا، اللہ نہ کرے کوئی اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، دمے کی بیماری لگ گئی، بیچارہ سانس نہیں لے سکتا، تکلیف ہی تکلیف، کینسر کی بیماری لگ گئی، پریشانی ہی پریشانی، کسی درد میں مبتلا ہو گیا تو تکلیف ہی تکلیف۔ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے، چلتا پھرتا ہٹا کٹا صحت مند انسان، لیکن کسی گاڑی نے ٹکر مار دی، اب بستر پر پڑا ہوا ہے، گوشت کا لوتھڑا بنے ہوئے، زندگی بستر پر گزر گئی، 20 سال 30 سال بستر پر ہی پڑا ہوا ہے، کروٹ تک خود نہیں لے سکتا۔ اللہ نہ کرے تھانے کچہری میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے، وہاں تک نوبت پہنچ جائے، دشمنوں نے پہنچا دیا تھانے کچہری عدالت تک، تو وہاں بھی مسائل ہی مسائل ہیں، حاسد پیدا ہو گئے تو بھی مسائل ہی مسائل ہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی زندگی بڑی مشقت میں گزرتی ہے، اور انسان کو اس زندگی میں بہت سے مسائل، حوادث، مصائب، آلام اور بیماریوں اور خلاف طبیعت معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ پریشانی انسان کو اس بات کی ہوتی ہے کہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اپنی مرضی کے مطابق سارے معاملات ہوتے نہیں ہیں، بہت پریشان ہوتا ہے۔ جس طرح چاہتا ہے کاروبار چلے، چلتا نہیں ہے، پریشان ہوتا ہے۔ جس طرح کا چاہتا ہے کہ رشتہ ہو جائے، ہوتا نہیں ہے، اور اگر بظاہر چاہت کے مطابق رشتہ کیا تھا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو بالکل برعکس ہے، میری چاہتوں کے بالکل خلاف ہے، تو بھی مسائل۔ جس طرح چاہتا ہے کہ اولاد ہو فرما بردار اور علم کی شدائی اور علم کی شوقین، ویسی اولاد ہوتی نہیں ہے تو پریشانی۔ چاہتا یہ کہ رشتہ دار میرے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اچھا سلوک کریں، نہیں ہوتا تو بھی پریشان۔ تو انسان کی طبیعت کے مطابق سب کچھ ہو نہیں سکتا اس دنیا کے اندر، اور کوئی انسان مصیبت اور پریشانی سے بچا ہوا نہیں ہے۔ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اگر تنہائی میں ان کو ٹٹول کر دیکھیں اور وہ واقعی اپنے مسائل آپ کے سامنے بیان کر دیں تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ اس سے زیادہ پریشان تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور اس سے زیادہ تو میں مزے میں ہوں۔ اللہ پاک نے الحمدللہ چونکہ
ہمیں ایسے منصب پر بٹھایا کہ عوام سے واسطہ پیش آتا رہتا ہے اور مختلف قسم کے لوگ اپنے مسائل کا ہمارے سامنے ذکر کر دیتے ہیں، تو اس سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ جن کو ہم دھن اور دولت میں سمجھتے ہیں اور جن کا کاروبار بڑا عروج پر ہوتا ہے اور جو بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں اور ملکوں کے سفر کرتے ہیں اور دولت ان کی لونڈی بنی ہوئی ہے، تو وہ بھی مزے اور سکون میں نہیں ہیں۔ دولت اور چیز ہے، سکون اور چیز ہے، بنگلہ اور چیز ہے، سکون اور چیز ہے۔ یہ پتھروں سے بنی ہوئی عمارتوں میں سکون نہیں ہے، سکون اور ہی چیز ہے۔ یہ خس و خاشاک سے بنے ہوئے جھونپڑے میں بھی ہو سکتا ہے اور محل اور کوٹھی میں نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہے۔ اگر انسان پر کوئی حادثہ آ جائے، کوئی ناگہانی مصیبت آ جائے، کاروبار نہ چلے، بیماری ہو، کوئی حادثہ پیش آ جائے، طبیعت کے خلاف معاملات پیش آئیں، تو کیا کرے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، کیا تعلیم دیتی ہے؟ میں آپ کو پہلے شریعت کی تعلیم بتلاتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عملیات کی طرف آؤں گا اور عاملوں کی طرف۔ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ تم پر طبیعت کے خلاف جو بھی معاملہ پیش آئے، اب اس میں ساری چیزیں آ گئی، میں یہ جو لفظ بول رہا ہوں، خلاف طبیعت کوئی واقعہ پیش آئے، ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ کاروبار نہیں چلتا، دکان بند پڑی ہوئی ہے، بے روزگار ہے، بیماری جان نہیں چھوڑتی، آئے دن نقصان ہوتا رہتا ہے، گھر میں اتفاق نہیں ہے، تو اگر خلاف طبیعت واقعہ پیش آئے تو شریعت کی تعلیم یہ ہے، سب سے پہلی تعلیم، کہ اسے اللہ کی طرف سے ایک ابتلا اور آزمائش سمجھو۔ یہ ابتلا ہے، آزمائش۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے ابتلا اور آزمائش کے لیے، اور اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے ابتلا اور آزمائش کے لیے۔ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے، آزمانے کے لیے پیدا کیا کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے سورہ کہف میں فرمایا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اس زمین پر ہم نے یہ زینت، یہ رونق، یہ چکا چوند، یہ کشش جو رکھی ہے، اس لیے تاکہ ہم انسانوں کو آزمائیں۔ اور اللہ مختلف انسانوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، کسی کو امیری میں آزماتا ہے، کسی کو غریبی میں آزماتا ہے، کسی کو صحت میں آزماتا ہے، کسی کو بیماری میں آزماتا ہے، کسی کو جوانی میں آزماتا ہے، کسی کو بڑھاپے میں آزماتا ہے، کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے اور کسی کو اولاد سے محروم رکھ کر آزماتا ہے، کسی کو حادثے میں مبتلا کر کے آزماتا ہے اور کسی کو حادثے سے محروم رکھ کر آزماتا ہے، کسی کا کاروبار چلا کر آزماتا ہے اور کسی کے کاروبار میں بندش کر کے آزماتا ہے، اور اس کی مثالیں اللہ نے ہمارے سامنے بیان کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا دولت اور حکومت دے کر، حضرت داؤد علیہ السلام کو آزمایا اقتدار اور ثروت دے کر،
اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا بیماری میں مبتلا کر کے اور سب کچھ چھین کر. مختلف قسم کی مثالیں، قرآن بڑا بڑا ہے ان ساری چیزوں. ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا اس پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس کی طبیعت کے خلاف کوئی معاملہ پیش نہیں آئے گا، قطعا نہیں. ایک دفعہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا، اور بخار اتنا شدید کہ صحابی نے امامے پر ہاتھ رکھا تو ہاتھ نہیں رکھا جا رہا تھا، ہاتھ جل رہا تھا. اتنی تیز حرارت، اتنی تیز گرمی. تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو بھی یہ تکلیف، آپ کو یہ بخار؟ فرمایا ہاں، جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو آزمایا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ ابتلا میں مبتلا ہوتا ہے. میں اور آپ اس بات کو جانتے ہیں، بارہا آپ نے سنا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب ان کے دسترخوان پر کھانا چنا جاتا تو بعض اوقات کھانا نہیں کھا سکتی تھیں، کھانے کو دیکھ کر رونے لگتی اور کہتی کہ مجھے اپنے سرتاج حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ یاد آ رہا ہے. آپ دنیا سے اس حال میں چلے گئے کہ 2 وقت آپ نے پیٹ بھر کر نہیں کھایا ہے. تو یہ سوچ تو دل دماغ سے نکال دیجئے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان پر کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں آتی. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، فنا فی القرآن، عاشق قرآن حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی نور اللہ مرقدہ، میرے مطالعے میں قریب کی تاریخ میں اس بر صغیر میں بلکہ ایشیا میں حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا قرآن کا خادم اور قرآن کا عاشق کوئی نہیں گزرا. اب اللہ کی کتاب کا عاشق، اللہ کی کتاب کا خادم، جس کا حال یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کے بغیر ایک لمحہ بھی گزار نہیں سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی محروم نہیں ہو سکتا. لیکن ابتلاؤں کا حال یہ ہے کہ بینائی سے تو پہلے سے محروم تھے، اور پھر جو فالج کا حملہ ہوا تو زبان نے بولنا چھوڑ دیا، ہاتھوں نے حرکت کرنا چھوڑ دی اور ٹانگوں نے چلنا چھوڑ دی. آپ اندازہ کیجئے کتنی ابتلائیں. آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، زبان سے بول نہیں سکتے، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتے اور ٹانگوں سے چل نہیں سکتے. تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ کے اس نیک بندے پر جو مصیبت آئی تو اس کے گناہوں کی وجہ سے آئی، اللہ ناراض ہو گیا؟ یا یہ سمجھا جائے گا کہ کسی عامل نے کوئی عمل کر دیا؟ سبق یہ ہے میرے بھائیوں قرآن کا اور حدیث کا کہ تم پر جو بھی معاملہ پیش آئے اسے اللہ کی طرف سے ایک ابتلا اور آزمائش سمجھو. سورہ تغابن میں اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ صرف اللہ کے حکم سے آتی ہے. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا سورہ بقرہ میں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو،
حالانکہ اللہ نے اس میں تمہارے لیے شر رکھی۔ میں اپنی مثال دوں آپ کو، اگرچہ مناسب نہیں، لیکن بات کو سمجھنے میں، یہ جو میرے ساتھ معذوری کا حادثہ پیش آیا، تو جب یہ پیش آیا 3.5 سال 4 سال کی عمر میں، میرے والدین بڑے پریشان ہوئے، بڑے روئے دھوئے، دیہاتی والدین بڑے روئے دھوئے، کیا بنے گا اس کا۔ اور انہوں نے اپنے گرد و پیش کو دیکھا تو یہ سمجھا کہ اس بیچارے کی زندگی تو اب اللہ معاف فرمائے بھیک مانگتے ہوئے گزرے گی، یہ کیا کرے گا، یہ سوچا انہوں نے، اور یہ سوچ سوچ کر روتے تھے۔ اور خود ظاہر ہے جب میں نے شعور کی آنکھیں کھولی، میں ابھی پریشان، دوسرے چل سکتے میں نہیں چل سکتا، دوسرے کھیل سکتے میں نہیں کھیل سکتا، لیکن اللہ جانتا ہے جب اللہ پاک نے ایمان کی حقیقت نصیب فرما دی اور علم کے چند قطرے عطا فرما دیے، تو میرے دل دماغ نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ نے اس بیماری میں میرے لیے بہت بڑی خیر رکھی، بہت بڑی خیر۔ اور خدا جانتا ہے کہ میں بعض اوقات اس بیماری پر اللہ کا شکر ادا کرتا، تو اللہ کہتا ہے ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ تم چاہتے ہو یہاں رشتہ ہو جائے اور نہ ہو جائے تو خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے شر ہی شر ہو۔ تم چاہتے ہو بیٹا ہو جائے، بیٹا نہ ہو جائے تو نظریں جھکائے پھرتے ہو، پریشان ہوتے ہو، لیکن اللہ جانتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹا ہو جاتا تو تمہاری زندگی کو اجیرن کر دیتا، تمہارا جینا حرام کر دیتا۔ میں ایسے بیٹوں کو، ایسے بدبخت بیٹوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے والدین کی زندگی کو جہنم بنایا ہے بیٹے، اور ایسی بیٹیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے والدین کی زندگی کو جنت بنا دیا۔ محبت کرنے والی، وفا کرنے والی، خدمت کرنے والی، جان چھڑکنے والی، اپنا لقمہ اپنے والدین اور بھائیوں کے منہ میں دینے والی۔ یہ جو میراث، آپ کو پتہ ہے آج کل ہمارے معاشرے میں میراث تقسیم نہیں ہوتی، بہنوں اور بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، تو بعض تو ظالم ہوتے ہیں جو بہنوں اور بیٹیوں کو رشتہ دیتے نہیں ہیں، بعض تو ظالم ہوتے ہیں، لیکن بے شمار بہنیں اور بیٹیاں ایسی ہیں کہ وہ کسی صورت بھی میراث لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، تیار نہیں ہوتی۔ ارے نہیں بھائی، آپ ہی کو مبارک ہو، مجھے نہیں چاہیے، ارے ابا مجھے نہیں چاہیے، آپ ہی کو مبارک۔ کتنے حوصلے کی بات ہے، بیٹے تو میراث کے لیے بوڑھے والدین کو وقت سے پہلے ہی قتل کر دیں تاکہ جلد از جلد عیاشی کر سکے، اور بیٹی کو لاکھوں کروڑوں کی جائیداد مل رہی ہے مگر انکار کر دے، نہیں مجھے نہیں چاہیے ابا، آپ کو مبارک ہو، میرے بھائیوں کو مبارک ہو۔ یہ ایثار، یہ قربانی بیٹوں کے اندر کہاں ہے؟ تو پہلی تعلیم قرآن کی وہ یہ کہ اگر کوئی خلاف طبیعت واقع پیش آئے، اسے ابتلا سمجھو اور یہ سمجھو کہ ہو سکتا ہے اس شر میں اللہ نے میرے لیے کوئی خیر رکھی۔ دوسری تعلیم اسلام کی یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرو، مجھ سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے اس پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں، کوئی ایسا گناہ، کسی پر ظلم، کسی پر زیادتی، بالخصوص ظلم اور زیادتی ایسی چیز ہے کہ اس گناہ کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے۔ ویسے دنیا
یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. لیکن ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ بسا اوقات ظالم کو دنیا میں بھی عبرت کا نمونہ بنا دیا جاتا ہے. تو سوچو کہیں تو مجھ سے ظلم تو نہیں ہو گیا؟ انسان پر ظلم تو بہت بڑی چیز ہے. حیوان پر بھی ظلم یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان پر وبال آ سکتا ہے. اب نام یاد نہیں آ رہا، اچانک واقعہ وہ ذہن میں آ گیا. جب ملتان پر سکھوں کا حملہ ہوا تو اس وقت کا ملتان کا بادشاہ بھاگا بھاگا ایک اللہ والے کی خدمت میں پہنچا کہ دعا کیجئے مسلمان اور میں خود اس وقت سخت ابتلا میں ہوں اور سکھوں کے ساتھ مقابلہ درپیش ہے. اگر وہ غالب آ گئے تو ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و ناموس محفوظ نہیں رہے. اس کے رونے دھونے پر اللہ والے نے ہاتھ اٹھا لی. کافی دیر مانگتے رہے، پھر ہاتھ چھوڑ دی. کہا میری دعا سے پہلے عرش پر اس ریچھ کی دعائیں، اس ریچھ کی آہیں پہنچ چکی ہیں جس ریچھ کو تم نے کتوں سے لڑا کر مروا دی. آپ جانتے ہیں بہت سے ایسے وڈیرے اور سردار وہ ریچھوں کو مرواتے ہیں، بظاہر لڑائی کرواتے ہیں، لیکن اپنے کتوں کا غلبہ دیکھنا چاہتے ہیں ہر صورت میں، اور ریچھ کو تڑپا تڑپا کر مرواتے اور خوش ہوتے ہیں اپنے کتوں کے ہاتھوں. تو فرمایا کہ میری دعا سے پہلے اس کی آہیں عرش پر پہنچ چکی ہیں، میری دعا تیرے حق میں کیسے قبول ہوگی؟ تو انسان اپنا محاسبہ کرے، یہ مصیبت کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں ہے. اور سن لیجئے، جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی گناہ چھوڑ دو تو لوگ نماز پڑھنے لگتے، سمجھتے بس یہی ایک گناہ تھا جو میں کر رہا تھا، اب ماشاءاللہ اب میں نیک بن گیا، نمازی بن. اور جوش آیا داڑھی رکھ لی، اور جوش آیا ٹوپی، اور ترقی کی پگڑی، اور ترقی کی عمرہ، سمجھتا اب میں نیک بن گیا. اور ہمارے دوسرے بھائیوں کی طرف سے سوچیں، اب نیک بن رہا ہے تو عرس میں چندہ دیتا ہے، نیک بن رہا ہے درگاہوں پر چادریں چڑھاتا ہے، نیک بن رہا ہے تو 11ویں 12ویں کا ختم دلواتا ہے، کہتے نیک بن گئے. لیکن حرام نہیں چھوڑتا، سود نہیں چھوڑتا، رشوت نہیں چھوڑتا، ظلم نہیں چھوڑتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، بہتان نہیں چھوڑتا، ملاوٹ نہیں چھوڑتا، دھوکہ نہیں چھوڑتا، دوسرے کی جائیدادوں پر ناجائز قبضہ جمایا ہوا وہ نہیں چھوڑتا، زبان کے زخم لگانا نہیں چھوڑتا، اور نمازی بن کر سمجھتا ہے کہ بس اب میں نیک بن گیا. تو اپنا محاسبہ کرے، کون سا گناہ مجھ سے ہو گیا کہ جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی. اس لیے کہ ایک تو آپ کے عاملوں کی تخصیص ہے، تشخیص ہے، عاملوں کی تشخیص، اور ایک ہے میرے اللہ کی تشخیص. عاملوں کی تشخیص غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کی تشخیص غلط نہیں ہو سکتی. آگے بات آ رہی ہے، میرے عامل بھائی ناراض نہ ہوں، آج کے درس میں بہت سارے عامل بھی آئے ہیں، اللہ پاک ان کو توفیق دے کہ وہ میرے حق میں اچھے عملیات کریں، برے عملیات نہ کریں. تو عامل کی تشخیص غلط ہو سکتی ہے، بسا اوقات اس میں اس کا اپنا مفاد ہو، لیکن میرے اللہ کی تشخیص غلط نہیں ہو سکتی. اور اللہ کیا کہتے ہیں سورہ شورا میں، ما اصاب من مصیبت
وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو بھی مصیبت آتی ہے تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اکثر گناہوں کو تو میں معاف کر دیتا ہوں، درگزر کر دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر گناہ کی سزا اسی وقت دے دوں، اکثر سے تو میں صرف نظر کرتا ہوں، بندہ ہے کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارا اللہ ہماری ایک ایک غلطی پر ہمیں پکڑتا تو اس اللہ کی قسم اس وقت اس زمین پر ہم میں سے کوئی بھی چلتا پھرتا نظر نہ آتا۔ پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں اس نے معاف کر دیے، میں نہیں معاف کر سکتا اتنا، آپ نہیں معاف کر سکتے اتنا، غیروں کو چھوڑے ہم اپنی اولاد کو اتنا معاف نہیں کر سکتے، معافی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بیٹا تو نے تو حد ہی کر دی، اب میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، لیکن اس اللہ کا پیمانہ صبر کا لبریز نہیں ہوتا، وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے، ڈھیر لگ جاتے ہیں گناہوں کے پھر بھی معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ہر گناہ کی سزا نہیں دیتا تم کو، لیکن یہ یاد رکھو تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ حیرت ہے، عاملوں نے ہمیں عجیب راستے پر ڈال دیا کہ جب مصیبت آتی ہے میں ادھر دیکھتا ہوں، ادھر دیکھتا ہوں، ادھر دیکھتا ہوں، پیچھے دیکھتا ہوں، ادھر نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا۔ میں کہتا ہوں اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، اس نے مصیبت ڈال دی مجھ پر، اس نے مصیبت ڈال دی، اور اپنے آپ کو نہیں دیکھتا۔ بہت بڑا فرق ہے اللہ کی تشخیص اور عاملوں کی تشخیص میں۔ عامل ہماری نظر کو ادھر ادھر گھماتے ہیں اور ایسے گول مول طریقے سے کہ ہر کسی سے بدظن کر دیتے ہیں، اور اللہ ہماری نظر ادھر متوجہ کرتا ہے اپنی طرف، ارے اپنے آپ کو دیکھو، کہیں تم سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس کی وجہ سے تم پر یہ مصیبت آ گئی۔ تو یہ دوسری ہدایت ہے، تھوڑا آگے ہو جاؤ۔ یہ دوسری تعلیم ہے محاسبہ، اور تیسری تعلیم اللہ کی یہ ہے، اللہ کہتے ہیں جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو میری طرف رجوع کرو۔ اللہ اکبر، ارے میری طرف رجوع کرو، مجھ سے مانگو اور توبہ اور استغفار کرو۔ تمہیں عامل کے پاس جانے کے لیے سفر کرنا پڑے گا، وقت لینا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا، اور اللہ کہتے ہیں میری طرف رجوع کرنے کے لیے نہ سفر کی ضرورت نہ وقت لینے کی ضرورت، میں تو تیرے قریب ہوں، تیرے گھر میں ہوں، تیرے ساتھ ہوں، ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو۔ اللہ نے فرمایا عجیب انداز ہے میرے اللہ کا، عجیب کلام ہے میرے اللہ کا، سورہ نمل میں فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، ارے تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ معافی مانگو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں اللہ سے استغفار کرتے، مغفرت طلب کرتے؟ اگر ایسا کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ 9 پارے میں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اے میرے حبیب میں ان مشرکوں پر
آپ کے دشمنوں پر جو ایسا عذاب نازل نہیں کرتا کہ دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ جائے، تو دو وجہ سے کیوں ویسا عذاب نہیں ان پر نازل کرتا جیسے سمود پر نازل ہوا، اور جیسے لوط پر نازل ہوا، اور جیسے قوم ہود پر نازل ہوا، ویسا عذاب ان پر کیوں نہیں نازل کرتا؟ اللہ نے فرمایا دو وجہ سے۔ اے میرے حبیب، ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ جب تک آپ موجود ہیں، میری رحمت اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ان لوگوں کو نیست و نابود کر دوں جن لوگوں کے اندر میرا حبیب موجود۔ اور دوسری وجہ، میں اس لیے ان پر ایسا عذاب نازل نہیں کرتا کہ یہ استغفار کرتے ہیں۔ اور شاید آپ کے علم میں ہو، نہیں ہے تو جان لیجئے، مشرکین بھی استغفار کرتے تھے۔ یہ ثابت ہے، حدیث کی کتابوں سے ثابت ہے، مشرکین استغفار کرتے تھے۔ کیونکہ مشرک، بالخصوص مکہ کے مشرک، ایسے نہیں تھے کہ اللہ کے وجود ہی کا انکار کرتے ہوں، اللہ کے وجود کا اقرار کرتے تھے، اپنے خیال کے مطابق اللہ سے ڈرتے بھی تھے، اللہ سے مانگتے بھی تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، کعبے کا طواف بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، صدقہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں قرآن سے ثابت ہے۔ موقع نہیں کہ میں آیات پڑھ کر آپ کو بتاؤں کہ فلاں آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن سے ثابت ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ استغفار کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، ان پر ویسا عذاب نازل نہیں کروں گا جیسے قوم لوط اور قوم سمود پر عذاب نازل ہوا۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر استغفار مشرکوں کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، تو کیا ایمان والوں کا استغفار انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا؟ اور جبکہ اللہ کہہ رہا ہے لولا تستغفرون اللہ، ارے کیوں نہیں استغفار کرتے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ تیسرا سبق ہے، تیسری تعلیم ہے اسلام کی کہ جب مصیبت آ جائے تو کیا کرنا ہے۔ چوتھی تعلیم، صبر اور احتساب۔ صبر بے بسی کا نام نہیں ہے، صبر بزدلی کا نام نہیں ہے، صبر ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے۔ صبر کیا ہے کہ مخالف حالات میں اپنے جذبات پر کنٹرول رکھتے ہوئے حالات کو موافق کرنے کی کوشش کرنا، یہ صبر۔ جذبات پر کنٹرول رکھتے ہوئے حالات کو موافق کرنے کی کوشش کرے۔ کاروبار نہیں چل رہا تو صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب گھر میں بیٹھ کے صبر کرو، گھر میں بیٹھ جاؤ، اب دکان نہ کھولا کرو۔ بیمار ہو گئے، صبر کرو، یہ مطلب نہیں ہے علاج نہ کرو اور اب موت کا انتظار کرو۔ نہیں، صبر یہ ہے کہ جذبات پر کنٹرول رکھتے ہوئے حالات کو موافق کرنے کی کوشش کرے، کاروبار کو چلانے کی کوشش کرے، بیماری کے علاج کی کوشش کرے، دشمنوں کے خلاف غلبے کی کوشش کرے۔ اب اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا صبر کرو، صبر کرو، مجاہدوں کو حکم دیا صبر کرو، تو کیا یہ مطلب ہے کہ مشرکوں اور کافروں کے غلبے کو ہمیشہ کے لیے تسلیم کر لو اور خود تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھ جاؤ صبر کرو؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھتے ہوئے کفر پر غلبے کی کوشش کرو، یہ ہے صبر۔ صبر ہو اور احتساب۔ احتساب کا کیا معنی؟ ثواب کی نیت۔ ارے مصیبت تو جائے گی جب جائے گی، وقت سے پہلے نہیں جا سکتی۔
وہ تو جائے گی جب تک جائے گی، اور جب تک اللہ کو منظور ہے وہ رہے گی۔ اگر ہم نے ثواب کی نیت کر لی تو اللہ اس مصیبت پر بھی ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو خلاف طبیعت جو بھی معاملہ پیش آئے اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ بہت سے مقامات وہ ہیں جو ہم عبادت سے حاصل نہیں کر سکتے، مصیبت میں صبر کی وجہ سے اللہ وہ مقامات عطا فرما دیتے۔ تو صبر و احتساب یہ چوتھی تعلیم ہے، اور پانچویں تعلیم یہ قرآن کا سبق بتا رہا ہوں اور اسلام کا سبق۔ چوتھی تعلیم یہ کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ ارے اللہ تو بار بار شکوہ کرتا ہے، بار بار شکوہ کرتا ہے، جب مصیبت آ جائے مجھ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ کہتا ہے مجھ سے کیوں نہیں مانگتے؟ کیا آپ اس بیٹے سے زیادہ احمق بیٹا کسی کو سمجھیں گے جو بھوکا ہو، تکلیف میں ہو، اور اپنے رحم دل باپ سے نہ مانگے اور غریبوں سے مانگتا پھرے، فقیروں سے مانگتا پھرے، ارے بھنگیوں سے مانگتا پھرے، اور اپنے رحم دل باپ سے نہیں مانگتا؟ اور کیا رحم ہوگا باپ کے دل میں اس رحم کے مقابلے میں جو رحم میرے اللہ کے پاس ہے؟ اس اللہ سے نہیں مانگتا، اور ان سے مانگتا ہے جو خود فقیر ہیں، خود غریب ہیں، خود مانگنے والے، خود محتاج۔ بلکہ میں نے جو الفاظ بول دیے کہ فقیروں سے مانگتا ہے اور جمع داروں سے مانگتا ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ہیں ہندو عاملوں کے پاس جاتے ہیں، غیر مسلم عاملوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور اللہ سے نہیں مانگتے۔ ان سے کہہ رہا ہے میری مصیبت دور کر دو، میری پریشانی دور کر دو، اور اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، ہر وقت مانگو، ہر چیز مانگو، جس زبان میں چاہو مانگو، جہاں چاہو مانگو۔ مسجد کی بھی کوئی قید نہیں ہے، ہمارا دین تو یہ ہے، مسجد کی بھی قید نہیں ہے اللہ سے مانگنے کے لیے۔ ارے مسجد میں تو کیا، کوئی مندر میں بھی اللہ سے مانگے تو اللہ سنتا ہے اور اللہ قبول کرتا ہے۔ ہر جگہ مانگے، ہر وقت مانگے، ہر چیز مانگے، جیسے چاہے مانگے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو۔ اور اللہ نے کہا سورہ آراف میں کہ میرے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر مجھ سے مانگو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے واسطے سے اللہ سے مانگو۔ چنانچہ میں آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، سڑکوں پر اور چوراہوں پر بھی اللہ کے نام لکھ دیے، ان کے معنی بھی لکھ دیے، کتابوں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو ایک مؤثر وظیفہ بتا رہا ہوں اور قرآن کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، جس قسم کا مسئلہ درپیش ہو، اس مسئلے سے مناسبت رکھنے والا اللہ کا کوئی نام اپنا ورد اور وظیفہ بنا لیں، اللہ پاک کو منظور ہوگا تو پریشانی دور ہو جائے۔ 99 ناموں میں سے کوئی نام اپنا ورد اور وظیفہ بنا لیں۔ رزق کی کمی ہے، یا رزاق یا رزاق، فقر و فاقہ نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، یا غنی یا غنی یا غنی، اللہ کو پکارے۔ حالات بڑے سخت ہیں،
یا رحمان یا رحیم، دشمنوں کا خطرہ ہے یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ، کوئی گارڈ نہیں، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں، ہر وقت خطرہ، حملے کا خطرہ، یا مقیت یا مقیت، اللہ کے ناموں کو، یا حفیظ یا رقیب، یا رقیب کہنے والا تھا، یا رقیب اے نگرانی کرنے والے تو ہی میری نگرانی فرما، یا حفیظ اے حفاظت کرنے والے تو ہی میری حفاظت فرما۔ تو کثرت سے اللہ کے نام کا ورد کرے۔ اور یہ بھی حدیث ثابت کہ اللہ سے دعا کی جائے اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دے کر، اللہ سے دعا کی۔ وہ 3 غار والے، واقعہ نہیں سناؤں گا، صرف اشارہ کروں گا، جو غار میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دو اللہ کو، اور تینوں نے اپنے اپنے خیال میں جو ان کا نیک عمل تھا اس کا واسطہ دیا، اللہ نے ان کو مصیبت سے نجات دی۔ تو بھائی یہ 6 ہدایات ہیں اس صورت میں جب ہم پر کوئی خلاف طبیعت معاملہ پیش آئے، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی حادثہ، کوئی کاروبار کی بندش، کوئی دشمنوں کا غلط معاملہ، کوئی حاسدوں کی شرارت۔ اب یہ تو شریعت کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم جو میں نے آپ کو بتائی، لیکن انسان کا معاملہ ابتدا ہی سے بڑا عجیب رہا کہ اس نظر نہ آنے والی طاقت پر اتنا یقین نہیں رکھتا جتنا نظر آنے والی چیزوں پر یقین رکھتا ہے۔ یہ انسان کا بڑا عجیب معاملہ رہا شروع ہی۔ خالق کی بجائے مخلوق پر یقین، اور قوی کی بجائے عاجز پر یقین، اور حی و قیوم کی بجائے فنا ہونے والے پر یقین۔ ایسا بھی دور گزرا تاریخ میں، اور ایسا نہیں کہ گزر گیا، آج بھی ایسے لوگ بھی ہیں جو درختوں سے مانگتے ہیں، دریاؤں سے مانگتے ہیں، سورج چاند سے مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جنات سے مانگتے ہیں، جنات سے مانگتے ہیں، ان کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، قرآن میں ذکر کیا اللہ نے سورہ جن میں، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اللہ کہتے ہیں کچھ انسان ایسے تھے جو جنات سے پناہ مانگتے تھے، اس چیز نے جنات کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ کر دی۔ اب اللہ کہتے ہیں جنوں سے نہ مانگو، جنوں کی پناہ نہ چاہو، میری پناہ چاہو، میری پناہ چاہو۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ارے کہو رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہو رب کی پناہ مانگتا ہوں، اور یہ کہتا ہے نہیں، جن کی پناہ مانگتا ہوں، فرشتے کی پناہ مانگتا ہوں۔ ہے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ اللہ نے جو کہا قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور زمین پھٹ جائے، اور پہاڑ گر جائے۔ کس بات پر؟ کہ یہ رحمان کے شریک بناتے ہیں، رحمان کے شریک، اللہ کے شریک۔ ارے میرے ہوتے ہوئے تجھے کسی شریک کی ضرورت کیا ہے؟ کیا میرے خزانے ختم ہو گئے؟ کیا معاذ اللہ میں بوڑھا ہو گیا؟ کیا میں کمزور ہو گیا؟ کیا میرا اقتدار ختم ہو گیا جو مجھے چھوڑ کر دوسروں سے مانگتے ہو؟ تو انسان کی عادت رہی خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف رجوع، درختوں کی طرف رجوع، اور سورج چاند کی طرف رجوع،
اور جنات کی طرف رجوع، اور پھر عاملوں کی طرف رجوع۔ اللہ کو چھوڑ کر عاملوں کی طرف رجوع۔ اور یہاں یہ واضح کر دوں، عامل دو قسم کے، ایک قسم کے عامل وہ ہیں جو صاحب علم ہیں، صاحب عمل ہیں، صاحب تقوی ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اور ان کی خانقاہیں اور ان کے مراکز حقیقت میں معرفت کی دکانیں، اپنے پاس آنے والوں کے عقائد اور نظریات کی اصلاح کرتے ہیں، ان کے مسائل اور پریشانیوں سے ہمدردی رکھتے ہیں، اور اللہ کا کلام اور اللہ کا نام ان کی ہدایت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک قسم کے عامل وہ، اور دوسری قسم کے عامل وہ ہیں کہ جنہیں عامل کہنا لفظ عامل کی توہین ہے۔ عجیب، عامل کہتے ہیں عمل والے کو، اور ایسے ایسے عامل جو بے عمل، جو بد عمل، جھوٹ بولتے، جھوٹ تھوک کے حساب سے جھوٹ، اور لوگوں کو بے وقوف بناتے، غیر محرم عورتوں ساتھ اختلاط کرتے، اور ان کے مراکز حقیقت میں دکانیں نہیں ہیں، سپر اسٹور ہے۔ جیسے کوئی پنسار کی دکان بناتا ہے اور جیسے کوئی کباڑ کی دکان بناتا ہے، انہوں نے بھی ایک دکان بنائی رکھی کاروبار کے لیے۔ نہ اسلام مقصد، نہ ہدایت مقصد، نہ کسی سے ہمدردی، دکانداری، ایک کاروبار۔ ہم جو مذمت کرتے ہیں تو اسی قسم کے عاملوں کی مذمت کرتے ہیں، ہر قسم کے عامل کی نہیں۔ جہاں تک جنات اور جادو کے وجود کا تعلق ہے تو ان کے وجود سے انکار نہیں۔ یہ چند چیزیں سمجھ لیجیے، جنات اور جادو کے وجود سے انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جنات کا وجود قرآن سے ثابت، جادو کا ثبوت قرآن سے ہے، قرآن میں اس کا ذکر آیا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا وإذ صرفنا الیک نفرا من الجن۔ اسی طریقے سے ومن شر النفاثات فی العقد، اللہ کہتے ہیں ان عورتوں کے شر سے پناہ مانگو جو گروں میں پھونکے مارتی ہیں سحر کے لیے، جادو کے لیے۔ تو جنات اور جادو کے وجود سے انکار نے، یہ چیزیں اثر کرتی ہیں، اس سے بھی انکار نہیں۔ جنات کا اثر ہوتا ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے، اس سے ہم انکار نہیں کرتے۔ تیسری چیز، کیا ان کا علاج ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی ہم انکار نہیں کرتے، علاج بھی ہو سکتا ہے۔ چوتھی چیز کہ عاملوں میں نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی، اس چیز سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے ہم انکار نہیں کرتے۔ جنات اور جادو کے وجود سے انکار نہیں کرتے، ان کے اثرات سے انکار نہیں کرتے، علاج سے بھی انکار نہیں کرتے، اور عاملوں میں دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نیک اور بد، اس سے بھی انکار نہیں کرتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، مشاہدے اور تجربے سے جو بات سامنے آئی کہ عاملوں کی اکثریت جاہل بھی ہوتی ہے اور لالچی بھی، کاروباری۔
خالص کاروبار. اب علماء نے تو لکھا کہ بھئی عمل پر اجرت لینا جائز ہے، کوئی اجرت دے تو لے سکتے. علماء نے تو یہ لکھ دیا. انہوں نے اس فتوے کو اپنے لیے حجت بنا لی. وہاں تو یہ تھا کہ لینا جائز ہے، لے سکتے ہیں، اور انہوں نے لینا لازم کر دیا، مقصد بنا لیا. اور استدلال کرتے ہیں صحابہ کرام کے واقعے سے. ایک واقعے میں صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اس شخص کو جسے سانپ نے ڈھسا تھا اس کو شفا مل گئی، تو اس سے کچھ بکریاں معاوضے کے طور پر لی. حالانکہ علماء نے وضاحت کی کہ ایک تو یہ وہ سردار تھا جنہوں نے مسافر صحابہ کی ضیافت سے انکار کر دیا. حالانکہ اس زمانے میں مسافروں کی ضیافت یہ ان کی معاشرت کا لازمی حصہ تھی، ضیافت سے انکار کر دیا. پھر وہ کافر تھے، ان سے اب جب یہ نکل گئے انہوں نے ضیافت سے انکار کیا، ایمان سے بھی انکار کیا، یہ چلے گئے، پیچھے سے ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا. کسی نے کہا وہ بڑے نیک لوگ معلوم ہوتے تھے، ان کو بلا کر لاؤ. بلا کر لائے تو انہوں نے کہا اب ہم بھی دم نہیں کریں گے جب تک کہ ہمیں کچھ معاوضہ نہیں دو گے. اب بتائیے یہ کیسا واقعہ ہے؟ ایک ایسا شخص جس نے ضیافت سے انکار کیا، ہے بھی کافر اور مشرک، اسے کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے یہ بد اخلاقی کی ہے، بے مروتی کی ہے، تو اب ہم بھی دم نہیں کریں گے جب تک کہ تم کچھ دو نہیں. چنانچہ وہ دینے پر مجبور ہو گیا. اب یہ ایک واقعہ پیش آیا، انہوں نے اپنے لیے حجت بنا لیا، دیکھو صحابہ نے لیا تھا. لیکن مجھے بتائیے صحابہ میں سے کسی نے کسی مسلمان سے لیا ہو؟ کوئی ایک واقعہ کوئی پیش کر دے. صحابہ مسلمانوں سے لیتے تھے. کوئی ایک واقعہ پیش کر دے کہ صحابہ کرام باقاعدہ اس طریقے سے دکانیں بنا کر بیٹھتے تھے. کوئی ایک واقعہ. لیکن صحابہ کرام کی سیرت سے اس قسم کے کسی ایک واقعے کا ثبوت بھی نہیں ملتا. پھر یہ ظالم میں ان عاملوں کی بات کر رہا ہوں جن کی میں وضاحت کر چکا ہوں، بد عمل، بے عمل، محرمات سے نہ بچنے والے، جھوٹ بولنے والے، لوگوں کو بیوقوف بنانے والے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ عامل خدائی دعوے کرتے ہیں، خدائی دعوے. اللہ اکبر، ہم یہ کر سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں. ذرا کراچی کی دیواروں کو دیکھیں، ان کے دعووں سے بھری پڑی. سنگ دل محبوب آپ کے قدموں. اللہ اکبر. یہ جانتے ہیں قوم کو بڑی بیماری یہی ہے. تو اب سنگ دل محبوب آپ کے قدموں. اب میں کبھی کبھی مذاق میں کہا کرتا ہوں، اب اس نے عامل صاحب سے تعویذ لے لیا، اس نے کہا کہ سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں. اب تعویذ لے کر محبوب کے گھر میں پھینک کر آ گیا اور دروازہ کھول کر بیٹھا ہے کہ اب محبوب آئے گا اور میرے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو جائے گا. لیکن وہ تعویذ ہاتھ آ گیا محبوب کے بڑوں کے ہاتھ میں، اور وہ جوتے لے کر آگے اس کی پٹائی کرنے کے لیے. اب یہ انتظار میں ہے کہ میرے تعویذ کا، عامل کے تعویذ کا اثر ہوگا، اور دیکھیں اب کیسے منت سماجت کرے گا محبوب آ کے، اور میں شیخ چلی کی طرح نانا کرتا رہوں. لیکن معاملہ برعکس پیش آ گیا. خدائی دعوے، ہم یہ کر سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں، شرط یا لڑکا دے سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں. یہ خدائی دعوے. نفسیات جانتے ہیں یہ لوگ، ہر شخص سے اس کے مزاج کے مطابق بات کرتے ہیں، باتوں باتوں میں اس کے حالات معلوم کر لیتے ہیں، اور چہرہ شناسی اس کے اندر ہوتی ہے. ایسا تو نہیں کہ ہر بیوقوف بیٹھ عامل بن جائے. ہر بیوقوف تو عامل نہیں بن سکتا. بڑے ہوشیار، بڑے کائیاں، بڑے تیز ترار ہوتے ہیں، چہرہ پڑھنے والے، نفسیات کو سمجھنے والے، دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس قسم کا شخص، اس کے مطابق بات کرتے. میں اپنا واقعہ ایک آپ کو سناتا ہوں. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے. ایسی شوق چرایا ہمیں بھی کلفٹن کے ساحل کی سیر کا.
تو چند طالب علموں کو میں نے ساتھ لیا صبح فجر کی نماز کے وقت، اور ہم ساحل پر پہنچ گئے۔ تو اس کی سیر کے بعد واپس آ رہے تھے، میں اپنی چیئر پر ہی تھا، تو راستے میں صبح ہی صبح ابھی ایک عامل صاحب اپنا ٹھیا لگا رہے تھے، وہ جو انہوں نے ہاتھ کا پنجہ بنایا ہوتا ہے اور دوسری چیزیں وہ لگا رہے تھے اور اپنی چادر بچھا رہے تھے۔ تو ایسی دل لگی کا خیال آیا، تو میں نے سوچا کہ ان سے ہم بھی ذرا اپنی قسمت کا حال پوچھتے ہیں۔ حالانکہ میری نظر میں یہ خود سب سے بڑے بدقسمت ہوتے ہیں جو لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے ہیں۔ تو میں نے خود بھی اپنی ٹوپی اتار کر جیب میں رکھ لی اور طالب علموں سے بھی کہا ٹوپیاں اتار لو تاکہ یہ ہمیں سمجھے نہیں کہ یہ مولوی ہے۔ مگر آپ اندازہ کریں کہ یہ کیسے ہوشیار ہوتے ہیں۔ جب ہم ننگے سر اس کے پاس پہنچے اور میں نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا کہ قسمت کا حال بتائیے، تو وہ کہتا ہے مولوی صاحب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ مولوی صاحب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ اور یقین کریں اس نے اپنی چادر کے نیچے سے ضرب مومن اخبار نکالا، کہتا ہے میں تو اس پارٹی کا حامی ہوں، انقلاب آنا چاہیے، خمینی کی طرح بدماشوں کی گردنیں کاٹنی چاہیے۔ تو ایسا جوشیلا انقلابی بن گیا۔ تو یہ نفسیات جانتے ہیں، چہرے پڑھ لیتے ہیں، باتوں باتوں میں حالات معلوم کر لیتے ہیں، تو ہر شخص سے اس کے مزاج کے مطابق بات کرتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غیب کو جانتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی بھی کوئی مسئلہ لے کر چلا جائے، چاہے کوئی بیمار ہے یا کاروبار نہیں چلتا یا بیٹیاں جوان ہو گئی رشتہ نہیں ہوتا یا گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے یا کسی کو نیند نہیں آتی، تو ان کے پاس ہر سوال کا ایک ہی جواب ہے، تجھ پر اثرات، تجھ پر اثرات، کسی نے کچھ کیا ہے۔ میں ہی سوچ رہا تھا کہ چلو یہ بدماش قسم کے عامل یہ تو کہہ ہی دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہوں گے اثرات، یہ جو نیک قسم کے نیک لوگ ہیں یہ کیسے کہہ دیتے ہر کسی کو تجھ پر اثرات ہیں؟ تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ تعویل کرتے ہیں، جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں توریہ۔ توریہ کیا ہوتا ہے کہ الفاظ کچھ بولے جائیں، سننے والا ایسے الفاظ بولے جائیں کہ سننے والا ان کا مطلب کچھ اور سمجھے اور بولنے والے کے دل میں مطلب کچھ اور۔ اب میں جب کسی کو کہتا ہوں تجھ پر اثرات ہیں، تو اب یہ ایسا لفظ ہے کہ بیماری کے اثرات کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، بیوی کے اثرات کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، شوہر کے اثرات کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، ملکی حالات کے اثرات کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، بین الاقوامی اثرات کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو بات تو بالکل صحیح کی، اس نے جھوٹ نہیں بولا، تجھ پر اثرات ہیں، ظاہر ہے مجھ پر بھی اثرات ہیں، اس وقت گرمی کے اثرات ہیں ہمارے اوپر، پسینہ آ رہا ہے، اثرات ہیں، مجمع پر اثرات ہیں، میری بات چیت کے اثرات ہیں۔ تو اثرات تو ہر وقت ہوتے ہیں، موسم کے اثرات ہوتے ہیں، انسانوں کے اثرات ہوتے ہیں، حالات کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو بات صحیح کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، تجھ پر اثرات ہیں۔ دل میں یہ لیتے ہوں گے جو نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں، دل میں یہ لیتے ہوں گے کہ تجھ پر حالات کے اثرات ہیں، موسم کے اثرات ہیں، کاروباری اثرات ہیں، لیکن سننے والا یہ فوراً سمجھتا ہوگا کہ میرے اوپر جن کے اثرات ہیں۔ اور یہ عامل یہی چاہتا تھا کہ یہ بیوقوف یہی سمجھے، یہ جو بیوقوف آ گیا میرے پاس یہ یہی سمجھے کہ میرے اوپر جنات کے اثرات ہیں، میرے رشتہ داروں کے تعویذات کے اثرات ہیں اور موکلات کے اثرات ہیں۔ تو وہ تیر نشانے پر بیٹھ گیا، اس نے یہی سمجھا کہ میرے اوپر کچھ اثرات ہیں۔ پھر ان کو یقین دلانے کے لیے، میرے عامل بھائی ناراض نہ ہوں، میں وضاحت کر چکا ہوں کہ میں کس قسم کے عاملوں کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ تو اپنے گاہکوں کو، اپنے کسٹمر کو یقین دلانے کے لیے کوئی ان کے قد کی پیمائش کرتا ہے، کوئی ان کے کپڑوں کی پیمائش کرتا ہے بڑی چلاکی سے، یہ کپڑا چھوٹا ہو گیا، یہ کپڑا بڑا ہو گیا، کوئی ان کے کپڑے سونگتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، مراقبہ کر کے بتاؤں گا،
اور کوئی استخارہ کرتا ہے، کوئی موکلات کو حاضر کرتا ہے، کوئی جنات کو حاضر کرتا ہے اور اس کو یقین دلا دیتا ہے کہ واقعی تمہارے اوپر اثرات ہیں۔ اگر کبھی اللہ موقع دے تو آپ ان کا امتحان لیں، آپ خود ان کا امتحان لیں۔ آپ ایک لباس، ایک قمیص تندرست آدمی کی لے جائیں، ایک بیمار کی لے جائیں، الگ الگ وقت میں وہ کہہ دے گا اس پر بھی اثرات ہیں، اس پر بھی اثرات ہیں۔ یہ بات تجربے میں آئی۔ ابھی یہ اشتہار پڑھ کر ایک نوجوان میرے پاس آیا، بڑا سنجیدہ، باوقار، بڑا نیک، اس کی جوانی ماشاءاللہ بڑی قابل رشک جوانی، پڑھا لکھا نوجوان۔ اس نے کہا کہ ہمارے محلے میں ایک بڑے نیک آدمی ہیں، مفتی صاحب ہیں، وہ بھی عملیات کرتے ہیں، تو مجھے کسی نے گفٹ دیا، بڑا قیمتی گفٹ۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ میرے جیسے کمزور آدمی کو کوئی شخص اتنا قیمتی گفٹ دے سکتا ہے۔ تو میں وہ گفٹ لے کر عامل صاحب کے پاس پہنچا اور ان سے پوچھا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے مراقبہ کرنے کے بعد اور اپنا جو بھی طریقہ تھا اس کے کرنے کے بعد کہا کہ لگتا ہے اس گفٹ کے ذریعے سے تمہیں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی، تم پر کچھ سحر اور جادو کیا جا رہا ہے، اس کو قبول نہیں کرو۔ ان کا ٹھیک۔ کچھ دنوں بعد کہتے ہیں میں نے اپنی سگی ہمشیرہ کے لیے ایک گفٹ خریدا، اپنی ہمشیرہ کو دینے کے لیے، لیکن بتایا نہیں، خریدا تھا ہمشیرہ کے لیے۔ میں نے کہا امتحان لوں، تو میں وہ گفٹ لے کر بھی پہنچ گیا۔ تو عامل صاحب نے اس کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا کہ یہ گفٹ کسی نے تمہیں پھنسانے کے لیے دیا ہے۔ دونوں کے بارے میں انہوں نے ایک ہی وہ استعمال کیا جو ان کا طریقہ کار تھا۔ تو اگر کبھی موقع ملے تو آپ ان کو آزمانے کی بھی کوشش کریں۔ یہ موضوع طویل ہے، میرے خیال میں آج کی نشست میں ختم نہیں ہو سکے گا، اور جیسا کہ آج کل عمومی ابتلا ہے اس چیز کے اندر، ہونا بھی یہ چاہیے کہ اس کو خوب وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے۔ تو انشاءاللہ اس کی اگلی قسط اگلے مہینے کی تاریخ جو بھائی الطاف صاحب اعلان کریں گے اس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اب تک جو کچھ بیان کیا اس میں جو غلط باتیں ہوئیں اللہ معاف فرما دے، اور جو صحیح باتیں ہوئیں اللہ پاک ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ کچھ اہم اعلانات ہیں، وہ سن کر جائیے گا۔ سب سے پہلی عرض تو میں یہ کروں گا کہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے ان ٹائم نہیں آتے، میری ان حضرات اور خواتین سے گزارش یہ رہے گی کہ بالکل شروع سے آ کر درس قرآن کریم میں شریک ہوا کریں تاکہ موضوع پر صحیح معنوں میں گرفت ہو سکے۔ جیسے کہ مولانا نے عرض کیا کہ اسی موضوع پر جو ہے انشاءاللہ تعالی اگلا درس قرآن بھی ہوگا، اور اگلے درس قرآن کی تاریخ انشاءاللہ تعالی 8 اگست ہے، صبح 11:30 بجے انشاءاللہ تعالی۔ زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں میں دعوت چلائیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کو اس طرف متوجہ کریں۔ دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ عربی مدارس کی عالمات و طالبات کی تخلیقی اور تعلیمی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ہر سال یہاں القرآن کورسز سینٹر میں شعبان کے مہینے میں فن خطابت کلاسز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تقریباً 1 ماہ تک یہ کلاسز جاری رہتی ہیں، اور اس میں جو ہے ان طالبات اور عالمات کو عملی مشق کے ذریعے جو ہے درس قرآن دینے کی تربیت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عمومی مجلس میں خطاب کرنا بھی سکھایا جاتا ہے تاکہ جو ہے دین کا پیغام جو ہے زیادہ سے زیادہ عام ہو۔ ہمارے یہاں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری یہ طالبات جب عالمات بن جاتی ہیں تو ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد 1-2 سال میں وہ اپنا جو کچھ بھی پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ بھول جاتی ہیں۔ تو ان کی انہی صلاحیتوں کو پالش کرنے کے لیے ہم اس قسم کی نشستوں کا انعقاد کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ان طالبات کو اس بات کا اہل بنا دیتے ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے کا کارآمد پرزہ ہو جائیں، اور جو ہے جگہ جگہ جہاں درس قرآن کے سلسلے ہوتے ہیں، ہماری القرآن کورسز کی کلاسز ہوتی ہیں، ہم ان سے اس حوالے سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ کلاسز انشاءاللہ اس بار جو ہے 17 جولائی سے شروع ہوں گی،
اور جو والدین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان طالبات کے جن کی بچیاں جو ہے مدارس میں پڑھتی ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو جو ہے اور اپنی بچیوں کو اس طرف متوجہ کر کے ان کورسز میں پارٹیسپیٹ کروانے کے لیے جو ہے راضی کریں۔ تیسرا اہم اعلان، آپ حضرات کو پتہ ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن بما تشریحات، یہ ہماری یہاں جو ہے اس کو ہم نے ایک تحریک کا درجہ دیا ہوا ہے اور باہر اسٹال پر بلا منافع اور کاسٹ ٹو کاسٹ یہ آسان ترجمہ قرآن اویلیبل ہے۔ اوسط ایڈیشن 740 روپے میں ہم دے رہے ہیں اور پلاسٹک کور کے ساتھ ہی 800 روپے میں اویلیبل ہے۔ میری درخواست ہے کہ جو حضرات جو ہے صرف ترجمہ قرآن کریم مختصر تشریح کے پڑھنا چاہتے ہیں وہ تو آسان ترجمہ قرآن لیں، اور بالتفصیل جو پڑھنا چاہتے ہیں تو حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب کی تسہیل البیان یہ بھی اویلیبل ہے، یہ لیتے جائیں۔ تیسرا اہم اعلان، یہ بہت ہی اہم اعلان ہے، یہ سنیں آپ غور سے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ قریب ہے۔ عموماً مسلمان اسی مہینے میں اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا تصنیف کردہ کتابچہ زکوٰۃ کس طرح ادا کریں، یعنی یہ زکوٰۃ کے جو جدید مسائل جو ہمیں آج کل اس موجودہ دور میں درپیش ہیں، بڑی بڑی لمیٹڈ کمپنیز بن گئی ہیں اور سرمایہ کا حساب بھی اتنا منتشر ہے کہ زکوٰۃ کا حساب کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو حضرت نے جو یہ اس دور کے جو پیچیدہ مسائل ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، یہ انہوں نے سارے کے سارے جو ہے اپنے اس کتابچے میں جمع کر دیے ہیں۔ باہر اسٹال پر ہم نے جو ہے یہ رکھے ہوئے ہیں زکوٰۃ کس طرح ادا کریں حضرت کا کتابچہ، تو وہ جن حضرات کی خواہش ہو وہ لیتے جائیں۔ یہاں القرآن کورسز سینٹر میں 2006 سے لے کر 4 ماہ پہلے تک کے جو دروس آج تک ہو چکے ہیں ان کی سی ڈیز اور جو ہے 3 سی ڈیز میں ان کو تمام جو ہے دروس کو جو ہے ہم نے جمع کر دیا ہے۔ زیادہ تر درس قرآن مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب کے ہیں اور تمام کے تمام تر جو فکری موضوعات پر ہیں۔ یہ 3 سی ڈیز کا سیٹ جو ہے صرف 100 روپے میں اویلیبل ہے۔ نہ صرف آپ خود بلکہ جو ہے اپنے دیگر احباب میں ایز اے گفٹ جو ہے پیش کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں۔ پچھلے ماہ بھی ایک اہم درس قرآن ہوا تھا یہاں مسئلہ تقدیر کے موضوع پر، بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا، بہت سارے لوگوں کے شکوک و شبہات تھے اس حوالے سے، وہ بھی الحمدللہ دور ہوئے۔ تو یہ مسئلہ تقدیر کے موضوع پر آڈیو کیسٹ اور اس کی سی ڈیز یہاں باہر اسٹال پر اویلیبل ہیں، جن ساتھیوں کی خواہش ہوں وہ لیتے جائیں۔ آج بعد نماز عصر گلشن معمار میں مسجد توابین میں حضرات و خواتین میں مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب درس قرآن و حدیث دیں گے۔ تمام حضرات اور خواتین سے شرکت کی درخواست ہے۔ ایک اور اہم اعلان سنیں، ہمارے یہاں جو یہ لاسانیہ ریسٹورانٹ مین راشد مناز روڈ پر ایک سمر کلاسز ہوئی تھی طلباء و طالبات میں، تو اس میں اس کی اختتامی تقریب ہے اور اس میں مہمان خصوصی جو ہوں گے ہمارے مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب 18 جولائی کو بروز اتوار صبح 11 بجے۔ آپ تمام حضرات اور خواتین سے شرکت کی درخواست ہے۔ بھائی شفیق نے کچھ اعلانات دیے ہیں، یہ بھی بڑے اہم ہیں۔ درسقرآن.com کے میں مفتی ارشاد احمد اعجاز، مفتی سعد پراچا اور مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب 11:30 بجے دن بیان کریں گے۔ ایک اور اعلان انہوں نے دیا ہے، ماہانہ درس قرآن و حدیث اسی مکان میں نوجوان کالج یونیورسٹی کے طالب علموں کے لیے اتوار 25 جولائی کو آزادی پاکستان کے حوالے سے ہوگا۔ وقت سحپیر 3:30 بجے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفور یا غفار یا تواب یا شکور یا سمیع یا بصیر یا خبیر یا ذی الجلال والاکرام، اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما، ہمارے سارے مسائل حل فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما، ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما۔ اے اللہ نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں برکت والی روزی عطا فرما، میرے اللہ برکت والی روزی عطا فرما۔ یا اللہ ہر مصیبت اور پریشانی میں صرف تجھی کو پکارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنا یقین پیدا فرما دے، یا اللہ یقین پیدا فرما دے، ہمیں یہ یقین آ جائے کہ ہر خیر تجھی سے مل سکتی ہے اور ہر شر سے صرف تو ہی بچا سکتا ہے۔ یا رب کرم فرما دے، ہر خیر عطا فرما دے، ہر شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ نفس کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، شیطان کے شر سے، حاسدوں کے شر سے، چوروں ڈاکوؤں کے شر سے، کافروں مشرکوں کے شر سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ حفاظت فرما، میرے اللہ کرم فرما، رحم فرما، معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ درس قرآن کی ان نشستوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان میں شرکت کرنے والوں کی زندگیاں بدل دے، اللہ بدل دے، اپنی رضا کے مطابق بدل دے، اللہ بدل دے، یا اللہ بدل دے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سلیمان احمد شیخ اور انور سعید خان صاحب انہوں نے درخواست کی ہے ان کی صحت کے لیے دعا کی جائے۔ یا اللہ تو انہیں بھی شفا عطا فرما، اور جو بیمار ہم تک اپنی درخواستیں نہیں پہنچا سکے، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جیلوں میں ہیں، اے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ یا رب فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، غزہ کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ترکی والوں کی طرح بلکہ ان سے بھی بڑھ کر سارے عالم اسلام کو غیرت عطا فرما، اے اللہ تو غیرت عطا فرما۔ یا رب داتا دربار میں اور دوسری جگہوں پر خودکش حملوں میں جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس ملک کی، اس شہر کی حفاظت فرما، اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہر قسم کے جادوگروں سے اور برے عاملوں سے اور حاسدوں سے ہماری حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ و خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔